بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم لیاقت محمود۔ آج ہم بات کریں گے سورائسس چنبل کا مکمل علاج۔ سورائسس چنبل نظام ہضم کی بگاڑنے سے پیدا ہونے والا یہ مرض ہے۔ جب انسان کا مزاج خشک سرد ہو جائے، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے معدے میں تیزابیت کی کثرت، یعنی معدے میں مسلسل تیزابیت کی وجہ سے حرارت کا خارج ہونا، اور حرارت کے خارج ہونے سے جلد کے مسام کا بند ہونا، جس سے پسینہ وغیرہ کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں جلد کے مسام بند ہوتے ہیں وہاں پر سورائسس چنبل کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ یوں خشک سرد مزاج کی وجہ سے ریاحی زیادتی، گیس، قبض، بادی پن، معدے کی جلن، نظام ہضم متاثر ہونے کی وجہ سے جسم انسانی میں حرارت کا اخراج ہو جاتا ہے، جس سے یوں تو کئی امراض جنم لیتے ہیں، مگر آج ہم یہاں پر صرف چنبل پر بات کریں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو سورائسس چنبل کا مرض لاحق ہو جائے تو وہ سردیوں کے موسم میں ہی زور پکڑتا ہے۔ جو ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوگا تو یہ مرض بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسم کو حرارت کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے ہم موجودہ نسخہ جات سے نظام ہضم کے ساتھ ساتھ جسم میں حرارت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہی جسم کو حرارت ملنا شروع ہوتی ہے تو سورائسس چنبل جسم سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں جب جسم کی حرارت مکمل ہوگی تو اس مرض کا جسم سے نام و نشان مٹ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین، اس کے لیے جو نسخہ جات ہیں نوٹ فرما لیجئے۔ 7 پودینہ، 7 اجوائن اور چینی، تینوں اجزاء ہم وزن کا صفو بنا کر 125 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں۔ ایک ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے تازہ پانی سے استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ ورقیہ سلایہ 50 گرام، جمال گوٹا بریاں 10 گرام، دونوں کو باریک کھل کر کے سیاہ مرچی کے برابر گولیاں بنا لیجئے۔ اس کا استعمال یوں کریں کہ ایک گولی رات کو کھانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد دودھ سے استعمال کریں۔ پہلی سے دوسری خوراک سے انشاءاللہ العزیز طبیعت حشاش پشاش ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے اوپر لوشن بھی لگانا ہے۔ لوشن آپ اپنے گھر میں خود بنائیے۔ عرق گلاب لیجئے اور سرسوں کا تیل، دونوں کو برابر وزن لے کر اچھی طرح مکس کریں۔ یہ آپ کا لوشن تیار ہو گیا۔ یہ لوشن دن میں 2 سے 3 بار لگاتے رہیے تو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ العزیز جلد فائدہ محسوس ہوگا۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ نسخہ نہ صرف ان امراض پر بلکہ دیگر ہر اس مرض پر بھی اکسیر کا کام کرتا ہے جو خشک سرد مزاج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کے امراض کا اکسیر ہے، بشرطِ پرہیز استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے پرہیز خشک سرد اور خشک گرم مزاج کی حامل جتنی بھی اجزائیں ہیں، غذائیں ہیں، اس سے کیا جائے، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔